بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ، چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے۔ خبریں آپ کے سامنے جو ہیں وہ ہم رکھ دیتے ہیں، جو خبریں بریک ہو چکی ہیں ان کے اوپر میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ویسے زمانہ کیا آ گیا ہے جی، وقت گزر کے وہیں کہیں آ جاتا ہے اور انسان کو جن لوگوں کا انسان مذاق اڑاتا ہے، جن کی تضحیک کرتا ہے، جن کو بے عزت کرتا ہے، بعض اوقات آپ کو مشکل وقت میں وہی لوگ کام آتے ہیں اور وہی آپ کے لیے آپ کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اب کہاں محمود خان اچکزئی صاحب، جن کی عمران خان صاحب اور پوری تحریک انصاف نقلیں اتارا کرتی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا، آج تحریک انصاف کے وہ امیدوار ہیں جو صدارت کی کرسی ہے اس کے لیے، یعنی صدر مملکت کا جو عہدہ ہے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے نامنی وہ ہیں۔ یعنی سنی اتحاد کونسل کی تو کیا اہمیت ہے، بیسیکلی تو یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے نامنی جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو موقف رہا ہے، وہ آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے پارلیمان کے اندر بات کہی، وہ یہ کہی کہ جی وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے اور سیاست کے معاملات کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اصولی طور پر تو وہ بات پہلے بھی درست کر رہے تھے، آج بھی درست کر رہے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ اس دفعہ جب انہوں نے تقریر کی تو وہ چند قدم آگے گئے، انہوں نے کہا آپ اس سے دور ہو جائیں، نہیں تو پاکستان کے عوام آپ کو اس سے دور کر دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے۔ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جاسوسی اداروں کا رول نہیں ہوگا۔ یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات، نواز شریف مانتا ہے، یہ یار لوگ مانتے ہیں، ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں۔ دوسرا ریزولوشن جناب اسپیکر کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی، یہ بنائے گی، کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمیان میں۔ کیا نہیں جناب اسپیکر، مجھے شرم آتی ہے، میں نام نہیں لے سکتا۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری ایجنسیاں نہ ہوں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسائی نہ ہو، فوج نہ ہو، لیکن انہوں نے مہربانی کرنی ہوگی، سیاست سے توبہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونچ دیں گے۔ اب یہ وہ سلسلہ ہے، صورتحال ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جہاں ایک زمانے میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو مختلف نام دیتے تھے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے اسد کیسر صاحب جا کر ملتے ہیں اور ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ جا کے ملیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا عددی اکثریت بے شک پارلیمان میں ان کی نہ ہو، لیکن ان کی اہمیت پاکستان کی سیاست کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی ان کے گرد طواف کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب، پہلے اور لوگ گئے، مختلف وفود گئے ان کے پاس، میاں نواز شریف صاحب کو بھی کل جانا پڑا ان کے پاس، اچھے ماحول میں بتایا جاتا ہے، گفتگو ہوئی۔ ادھر محمود خان اچکزئی صاحب بھی ان کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ نے صدارت کا جب انتخاب ہونا ہے تو ووٹ JUIF کا میرے حق میں جانا چاہیے۔ وہ تو ظاہری بات ہے، کلیئر ہے کہ وہ اتنا شاید آسان نہیں ہوگا محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے صدر بننا، لیکن چلیں وہ ایک انہوں نے کوشش کی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ گھوم پھر کے چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہ لوگ آج بات کر رہے ہیں جو کہ جن کے تضحیک کی جاتی تھی، جو ایک زمانے میں جب عمران خان صاحب حملہ آور ہی میں کہوں گا 2014 میں، وہ جو ایک سارا ڈرامہ تھا 4 حلقوں والا، اور وہ جو اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا 2014 میں، اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، PMLN کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ موقف بدلا ہے۔ جیسے میں سنی اتحاد کونسل کا میں آپ کو بتا دوں کہ جو سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہوتے تھے، یعنی کہ حامد رضا صاحب کے والد صاحب مرحوم صاحبزادہ فضل کریم صاحب، وہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ PMLN کے ساتھ ان کا رہتا تھا ہر وقت، سب کچھ بھی، اور اتحاد بھی اور ووٹ بھی اور سب کچھ، یہاں تک کہ جب مشرف صاحب کا کو ہوا تو 99 کا، تو اس کے بعد بڑے وہ زیر عتاب آئے اور مقدمات، کیسز، جیلیں، بڑا کچھ انہوں نے دیکھا۔
مجھے اس طرح یہ یاد ہے کیونکہ حامد کا میں نے آپ کو بتایا میرے کلاس فیلو تھے، تو حامد ان دنوں میں یہی کیونکہ وکالت بھی پڑھ رہے تھے، تو وہ ان کے کبھی بیلز کرانے کے لیے کبھی مچل کے جمع کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، تو وہ ان دنوں ان چیزوں میں انوالو ہوتے تھے، تو ون کین ریکال کہ وہ کیا حالات ہیں۔ بہرحال یہ وقت بدلتا رہتا ہے جی، کوئی پہلے کہاں آج کہاں، لیکن اس طریقے سے کہ جو آپ کے ایک دوسرے کو ذلت آمیز حرکات دکھا کے یا ذلت آمیز رویہ رکھ کے ذلیل کیا جاتا تھا ایک دوسرے کو، آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کم از کم چلیں۔ پھر اس کا مطلب ہے سیاست، یہ اصول تو پھر واضح اور سیٹلڈ ہے کہ نہ کوئی ابدی دشمن اور نہ ہی کوئی ابدی دوست، یعنی کہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑی ساری عمر کی مخالفت یا وہ ہے، یہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے غلط سائڈ پر چلے جاتے ہیں، سیاست وہاں جا کر ختم نہیں ہو جاتی، سیاست میں ریوائول بھی آتا ہے اور نئے طرح کے ریوائول بھی آتے ہیں، ایڈجسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، اور جو اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ انتخابی طاقت بھی نظر آتی ہے کسی پارٹی کی، اور وہ تحریک انصاف کی نظر آئی، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کے جو سپاہی ہیں ان کا رویہ بڑا جارحانہ ہے۔ جیسے اب یہ آپ دیکھیے کہ جو جنید اکبر صاحب ہیں جو کہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے قومی اسمبلی کے اندر سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے، جو ان کی باتیں ہیں وہ بڑی تلخ ہیں۔ انہوں نے کہا جی مت سمجھے کہ ہم مفاہمت یا قانون سازی کے لیے اسمبلی میں آئے ہیں، جب تک ایوان سے فارم 45 کے مطابق ہارے ہوئے لوگوں کو باہر نہیں نکالا جاتا بھول جائیں کہ یہ ایوان چلنے دیں گے۔ تم کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان پر کانٹا لگا دیا ہے، ہم اس کراس کو مٹا کر آ گئے ہیں اور وہ ہاتھ بھی توڑ دیں گے جو کراس لگائیں گے۔ اب یہ کراس تو چلیں وہ لگا ہوا ہے، لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں، حقیقی معنوں میں تو کراس تو وہ ابھی بھی چلیں ورچوئل ہے یا جو بھی ہے وہ لگا ہی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ابھی تک وہ جیل میں ہیں اور ابھی تک ان کا معاملات سیٹل نہیں ہوئے، جن کراس لگانے والوں کی وہ بات کریں، عمران خان صاحب، جنید اکبر صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب انہی سے تو بات کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور یا تو عمران خان صاحب کہیں کہ بھئی میں نے بات کرنی نہیں ہے کسی سے، میرے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے، وہ تو انہی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی بڑے وہ متلاشی ہیں اس بات کے کہ کب ان کا پھڈا پڑے، یہ جو PDM-2 والے ہیں جلدی جلدی آئیں ان کے پھڈے پڑیں تاکہ عمران خان صاحب کی رستہ ہموار ہو، مقبول وہ پہلے ہی ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ایک زمانے میں عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، پھر وہ بعد میں آپ کو پتہ ہے آپشن کریٹ بھی ہو جاتے ہیں، آپشن کریٹ ہو گئے، PDM-1 بن گئی، شہباز صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بن گئی، اب دوسری دفعہ بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ جی ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو کراس لگائیں گے، دیکھیے وہ آپ شوق سے توڑیں جی، مطلب آپ کہنے میں کیا حرج ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ توڑنے کی جو اجازت ہے یہ آپ خان صاحب سے پہلے لے لیں کہ ہاتھ توڑنے والی طرف آپ نے جانا ہے۔ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ توڑنے والی سائڈ پہ جانا ہے تو پھر تحریک انصاف یہ پالیسی بنا لے کہ پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی لڑائی ہے نا، یہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی تو ارریلیونٹ ہے اس لڑائی کے اندر، لڑائی تو ہے مقتدرہ کے ساتھ، تو مقتدرہ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مقتدرہ کے ساتھ لڑائی کر کے حکومتیں نہیں بنائی جاتی اور اقتدار میں نہیں آیا جاتا۔ عمران خان صاحب کیا تمام تر ووٹ جو میں پہلے کہتا تھا وہ نظر ہو گیا اس لڑائی کے جو عمران خان صاحب نے مول لی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، کیا ہاتھ آیا۔ لیکن جو ایک بدقسمت ایلیمنٹ پاکستان کے لیے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک ہاسٹائل گورنمنٹ، علی امین گنڈا پور صاحب الیکٹڈ وزیر اعلیٰ مینڈیٹ والے، وہ اپنے انتظامیہ کو کہہ رہے ہیں کہ جو پرچے دیے ہوئے ہیں 9 مئی والے ثبوت نہیں ہے تو فارغ کرو، 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں۔ انتظامیہ ظاہری بات ہے اپنے چیف منسٹر کا کہنا مانے کہ وہ کہے گی جی ٹھیک ہے اس میں یہ کارروائی ہوئی، یہ ثبوت ہے، یہ نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے پرچے تو پھر بہت سارے ہو گئے تھے، تو جی ہم ان میں پھر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ہم خارج کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا وہ خارج ہو جائیں گے پرچے اتنی آسانی سے اور پھر کیا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ یہ صرف وقت بتائے گا۔ کیا اب یہی پالیسی ہے کہ ٹھیک ہے جی ان کو خیبر پختونخوا کے اندر وہ حکومت بنائیں اور بن گئی ہے اور وہ چلائیں، ادھر وفاق کے اندر حکومت ہوگی جس کا 100% کنٹرول، بلکہ اگر 100 سے بھی 1% زیادہ آپ کرنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ پنجاب کے اندر حکومت PMLN کی ہے لیکن کنٹرول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا اور ابھی بھی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا سیناریو بنے گا؟ ہمارے ملک میں معیشت کے حالات دگرگوں ہیں، جو گیس کے بل ہیں انہوں نے
ہوا ٹائٹ کر دی ہے سب کی، مذاکرات کے ساتھ، یہ ذرا سلینگ ورڈ ہے لیکن وہ یہ بولا جاتا ہے. اور طبیعت بحال ہو گئی ہے گیس کے بلوں کو دیکھ کے، بہت سے لوگوں کی، بجلی کے بلوں کو دیکھ کے ہم سب کی طبیعت بحال ہو گئی ہے کہ جی وہ کس طرح سے ٹیرف اوپر جا رہا ہے. تو پھر آپ دیکھیے ایسے حالات میں جہاں معیشت ادھر ادھر ہے، فائنانس منسٹر کا ابھی تک نہیں پتہ کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے. وہاں اتنی ایک ہاسٹائل گورنمنٹ، ہاسٹائل ہی ہوگی نا کہ وہ وفاق سے ان کا کیا ہوگا، سی سی آئی کے اندر گنڈا پور صاحب کو آنا پڑا کرے گا. صوبے کے اور 100 معاملات ہیں جن میں وفاق کے ساتھ، صوبے کو وفاق کی ضرورت ہوتی ہے اور وفاق کو صوبے کی ضرورت ہوتی ہے. وفاق کی اکائی ہیں یہ سارے صوبے. تو کیسا ماحول رہے گا، کیسے چلا کرے گا، جو میٹنگز ہوا کریں گی عام ان کے اندر کیا ہوا کرے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو میں دوبارہ کہوں گا اگر تو حالات اچھے رہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر لڑائیاں ہوئیں تو پاکستان کے لیے تو وہ پھر کیا ہے. اگر تحریک انصاف نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی ہم نے کرنی ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے، تو پھر ان کو اب اس جگہ پر پھر کھڑے ہو جانا چاہیے. پھر اس کیا جو مرضی قیمت، وہ عمران خان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں میں جیل میں ہوں، میں قیمت ادا کر رہا ہوں، پھر ان کو کرنی چاہیے. پھر ان کی طرف سے اب یہ بیانات نہیں آنے چاہیے کہ میرے ساتھ بات کریں، میری سیٹنگ کروائیں، کیونکہ یہ باتیں وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں اپنے گرفتار ہونے کے بعد بھی، اپنے گرفتار ہونے سے پہلے بھی، بعد میں، دوران، متعدد دفعہ یہ ان کی بات ہے یہ کہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، میں نے پیغام بھجوائے ہیں، بات نہیں کر رہے. تو اگر تو پھر ان کا پرنسپل سٹانس ہوگا جی کہ میں نے بات نہیں کرنی. لیکن اگر ایک طرف وہ یہ بھی چلتا رہے گا کہ جی اچھا جی ہم ہاتھ توڑ دیں گے، فلان کر دیں گے، دوسری طرف یہ بھی رہے گا کہ سر گل تو سن لو ساڈی، بات تو کریں ہم سے، ہم میں کون سے کوئی کیل لگے ہوئے ہیں جو ہم چبھتے ہیں ساروں کو، بات تو کریں ہم سے. اگر یہ ڈوئل پالیسی رہے گی تو شاید اٹ وونٹ ورک. الیکٹورلی، انتخابی طور پر شاید تحریک انصاف کو پھر وہی سوٹ کرتا ہے کہ جی آپ بالکل، آپ کہیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، عدالتیں ریلیف دیں گی تو دیں گی، ہم کوئی سیٹنگ نہیں کرنا چاہتے. کیا عمران خان صاحب اس کے لیے تیار ہیں؟ صرف وقت بتائے گا. خبریں بڑی مزیدار جو پی ایم ایل این کی طرف سے وزارت خزانہ کا ایشو کیا. اب مسئلہ یہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ شہباز شریف صاحب کا دل نہیں ہے کہ یہ میں خبر ہے میری، اور میرا اس کے اوپر ایک اوپینین ہے، میرا خبر بھی ہے، اور خبر ایسی ہے کہ جو ایک کسی ایسی طرف سے آئی ہے جو پی ایم ایل این کو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ سارے حالات کو یوں ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں. اس میں کہ شہباز شریف صاحب، شاید ان کا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے لیکن انہیں لگتا ہے کہ جی جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے تو بڑی لڑائیاں ہوں گی تھی آئی ایم ایف سے، تو ڈار صاحب بڑے کمپیٹنٹ ہیں، رشتہ داری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی ذرا نیا طریقہ نکالا جائے معیشت کو چلانے کا. تو ڈار صاحب کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، تو وہ تو ظاہری بات ہے وزارت تو ان کے پاس ہونی چاہیے یا ہوگی، تو اکانومی کے اندر کوئی اور چیز لائی جائے یا کوئی نیا نام آئے، یا چلیں کم از کم کوئی اور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈار صاحب کو فارن منسٹری ملنے جا رہی ہے. اب اس کے اندر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈار صاحب تو فارن منسٹری جب ملے گی تو ڈار صاحب کیسے فارن منسٹر ثابت ہوں گے، جبکہ ادھر خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید گیئر اپ کر رہے ہیں دوبارہ فارن منسٹر بننے کے لیے. رانا ثناء اللہ صاحب کا تو وہی ہے میرے خیال میں. ان کو میں نے ان سے پوچھا تھا سینٹ کا، تو انہوں نے اس وقت مجھے جواب دیا کہ نہیں میں سینٹ میں نہیں آنا چاہتا. سینٹ کا میرے سے اور بہت زیادہ لوگ موجود ہیں جو جن کا نمبر ہے، ان کو جانا چاہیے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب سینٹ میں نہ گئے تو وہ بطور ایڈوائزر آ جائیں گے پرائم منسٹر کے، اور پھر ان کے پاس وہ وفاقی وزیر داخلہ رہ سکتے ہیں. ایڈوائزر جب بن جائیں تو آپ اسمبلی میں بھی آ سکتے ہیں، وفاقی وزیر کا سٹیٹس بھی لے سکتی ہیں، داخلہ بھی ان کے پاس ہو سکتی ہے. سو یہ چیزیں، یہ ان آل فیئرنیس یہ چیزیں چل سکتی ہیں اور یہ آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن وہ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جی مار بہت پڑنی ہے، اور جیسے ہی مار پڑے گی تو پھر لوگوں نے بھی ایسی تیسی پھیر دینی ہے. پنجاب، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ، لیکن پنجاب کو جو پی ایم ایل این کے پرانے لوگ ہیں نا، اب شہباز صاحب کو جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اور بڑے بیوروکریسی کے جو تھم ہیں، یعنی کہ نا پلرز ہیں پاکستان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب چلانا از وے ایزیئر دین رننگ پاکستان. وہ ویسے بھی سمجھ بھی آتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں پنجاب ایک تو فائنینشلی ریسورسز وائز ایک بڑا امیر صوبہ ہے، یہاں مینجمنٹ کی ضرورت ہے، ایفیشنسی کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایفیشنٹ وزیر اعلیٰ ہو تو پنجاب کے اندر بہت کا روم ہے امپروومنٹ کرنے کا، کام کرنے کا، لوگوں کو دکھانے کا. وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں صفائی کرا دیں، اور بڑا کچھ ہو رہا ہے، پروٹیکشن آف ویمن کے لیے بڑا کچھ ہوگا، یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. تو وہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ جی اس کے اندر کوئی ٹرن اراؤنڈ آ جائے.
اب رہ گئی بات جی گنڈا پور صاحب کی. گنڈا پور صاحب نے کہا ہے بھائی بات یہ ہے کہ باز آ جائیں اور میں ایک ہفتے کی مہلت دے رہا ہوں. اب وہ میرے سے میں نے پہلے کہا وہ باز آ جائیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, لڑائی یہ کہاں تک جاتی ہے کہاں نہیں جاتی ہے. دیکھنا پڑے گا کہ گنڈا پور صاحب کے خلاف مقدمات صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہے یا اور خیبر پختونخوا سے باہر بھی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب محمود خان اکرزئی صاحب نے جو پارلیمان کے اندر گفتگو جس کا میں نے پہلے کلپ بھی چلایا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو کچھ لوگ بکرا منڈی کرتے ہیں, بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں, سب طے کر لیں اسٹیبلشمنٹ کیا سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آئین سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کھلواڑ کرتی ہے, یہ ہاؤس 22 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے, کچھ لوگ پاکستان کو پارلیمان کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرارداد منظور کی جائے, جن ججوں نے مارشل لاء کی حمایت نہیں کی ان کو ہیرو قرار دیا جائے, اور جن ججوں نے مارشل لاء کی حمایت کی اور تنخواہیں لی ان سے واپس لی جائیں. انہوں نے کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, عمران بھی عوام کی طاقت سے آ گیا ہے, سب طے کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا اقتدار سیاست میں ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کر لیں جی, سیاستدان طے کریں گے نا. یہاں تو جو اقتدار جس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں مینڈیٹ ملا ہے, آخری خبریں آنے تک تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یا تو پھر کوئی ایک جماعت تو یہ سوچ لے کہ بھئی نہیں, ہم نے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے, بس سوچ لیں فیصلہ کر لیں اور پھر بات نہ کریں, پھر اسی اصول پر رہیں. پھر آپ یہ جنگ شارٹ ٹرم میں جیتتے ہیں, لانگ ٹرم میں جیتتے ہیں, یا یہ لمبی جدوجہد چلتی ہے, پھر اسی جگہ پر کھڑے رہیں. اگر عوام نے آپ کو اس پہ مقبولیت پہ آپ کو مہر لگا دی ہے تو ہو سکتا ہے آگے بھی آپ کی مقبولیت پہ مہر لگاتے رہیں. تمام تر مسائل مشکلات کے باوجود اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آ گئی ہے, اس کا مطلب ہے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, عمران خان کی اس پوزیشن کے اوپر ساتھ ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کی سیاست آگے کس طرف جاتی ہے. یہ ولاگ آپ نے دیکھا جی, اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.